حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہنیں اور اسٹوڈنٹس جڑ رہے ہیں تو 1-2 منٹ آپ کے پاس ہیں. انشاءاللہ سعودی ٹائم 7:05 پہ کلاس شروع کریں گے. اگر کوئی سابقہ درس میں کوئی سوال ہو سیرت کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ 2-3 منٹ بعد ہم لوگ باقاعدہ کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ. آج ویسے کلاس تھی شاید عقیدے کی، لیکن میرے مسلسل اسفار اور خاص کر کے جمعرات کے دن ایک خاص پروگرام جس میں کافی مشغول رہوں گا میں، اس کے پیش نظر میں نے عقیدے کے استاد سے بات کر لی ہے. آج سیرت کی کلاس ہوگی اور جمعرات کے دن انشاءاللہ عقیدے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ شیخ سفیان کی باذن اللہ. تو بسم اللہ آج کی کلاس شروع کریں. بسم اللہ. ایک ڈاؤٹ جی پوچھیے. پچھلے دنوں آپ جب عمرہ آباد گئے تھے تو جب انڈیا میں تھے تو پتہ چلا کہ 1.5 گھنٹے میں تقریباً پوری سیرت کی سیر کروا دیے. نہیں سمجھا میں. فضیلت کے بچے بتا رہے تھے جو بھی اس سال پڑھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو گھنٹے میں دکتور جو ہے پوری سیرت کی سیر کروا دیے اور نئی سوچ چھوڑ دیے ہم لوگوں کے ذہنوں میں. خیر کا معاملہ کریں. ہاں ایک ملاقات تھی خاص کر کے جو بیچ فائنل ایئر میں ہے ان کے ساتھ 11 بجے رات عمر آباد میں. سے 11 بجے کے بعد کوئی کلاس نہیں ہوتی ہے، بس لائبریری میں ایک پروگرام سیٹ کی. جی سیرت اور دعوت کے حوالے سے بس ساتھیوں کی تھوڑی سی مبالغہ آ رہی ہے، ورنہ 1 گھنٹے میں پورے سیرت کی سیر کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. تو میں بولی کہ یہ تو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں نئی سوچ. بولی میں جو ہے روزانہ آ رہی ہے ہم لوگوں کو بتائیں. آپ کے بچوں میں یا آپ کے بھائیوں میں کوئی اس سال فارغ ہوئے ہیں کیا عمر آباد سے؟ ننن کے بیٹے نام؟ عبد الواسع مومن. ماشاءاللہ بارک اللہ فی. ابھی فراغت ہوئی ہے ان کی ماشاءاللہ، اللہ انہیں مبارک بنائے ماشاءاللہ. یہ نا کیا نام مدینہ میں انس مومن. ہاں جی انس مومن. جی 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 یہ سب ہمارے رشتہ داروں میں سے ہی ہے. بیجاپور سے ہے نا؟ یہ میرے سسرالی رشتہ دار ہیں یہ لوگ. بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم. اللہ برکتوں سے نوازے. تو بسم اللہ آج ہم لوگ سیرت کا جو سلسلہ وار سبق چل رہا ہے، اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے موضوعات لیے صرف ہیڈ لائنز بتائیں. آج تفصیل میں نہیں جائیں گے، آج کوئی ریویژن نہیں کرنا ہے. آج تیزی کے ساتھ کچھ سلیبس ختم کرنا ہے. تو بسم اللہ سب سے پہلا ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ اچھا سب سے پہلا ٹاپک میں تو پہلی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی. ابھی آج ہونے والا ہے میلاد النبی. میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، میلاد النبی، اس کو آج تفصیل سے لیں گے. اس سے پہلے ایک بار ہمارے جو موضوعات تھے ان تمام موضوعات کو ایک بار دہرائیں، صرف ٹاپکس ہیڈ لائنز. پہلا اصحاب الفیل، زمزم کی فضیلت، اور پھر بعد میں نہیں ایسے نہیں بالترتیب جیسے ہم لوگوں کی کلاسز ہوئی ہیں. سب سے پہلے ہم لوگوں نے مصادر السیرہ نبویہ لیا.
پہلا سبجیکٹ کیا تھا, پہلا لیکچر کیا تھا؟ سیرت کی خصوصیات. سیرت کی خصوصیات سب سے پہلا. دوسرا سیرت پہ لکھی معتبر سیرت پہ لکھی گئی معتبر کتابیں. بالکل. کتابیں. پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور بعثت کا مقصد اور خصائص نبی, اور اس کے علاوہ جو ہے مکہ کو کیوں چنا گیا. نہیں, میں چاہوں گا کہ وہی سبجیکٹ کا نام دے جو میں نے ٹاپک میں نے دیا تھا. مثلا سب سے پہلا ٹاپک ہم نے سیرت نبوی کی اہمیت. سیرت نبوی کی اہمیت. دوسرا سیرت بہت ہی یہ ہے تفصیلی موضوع, اور اس کی کتابیں اور مصادر. سیرت نبوی, صرف میں بول رہا ہوں آج تفصیلی گفتگو نہیں کرنے, صرف ہیڈ لائنز گرانے ہیں. سیرت نبوی کی اہمیت, اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں کیوں بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب ہی میں, جزیرۃ العرب ہی میں کیوں بھیجا گیا. اس سے پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ سیرت نبوی کی اہمیت, سیرت نبوی پہ لکھی گئی معتبر کتابیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب ہی میں کیوں بھیجا گیا, اصحاب الفیل, زمزم. اس طرح ترتیب سے ہمارے پاس موضوعات رہے. تو آج جس موضوع پر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی بہترین موضوع ہے. وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. ہم لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے, اسی سے ہم اپنی بات کی شروعات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جن چیزوں پر اتفاق ہے ان چیزوں کو جب ہم ذکر کریں گے تو اختلاف کا دائرہ سمٹ کر رہ جائے گا. تو کوشش کریں گے کہ کن چیزوں پر اتفاق ہے. سب سے پہلے تمام, آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ جی شیخ. جو لوگ خاموش ہیں, جو لوگ خاموش آ ہیں, رہی آواز. جو لوگ خاموش ہیں وہ خاموشی کے ساتھ اپنا قلم چلاتے رہے, نوٹس تیار کرتے رہے. بسم اللہ. تمام مورخین سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی. مسلم شریف کی روایت ہے یہ. تمام ہسٹری اسکالرز کا, مورخین کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تمام ہسٹری اسکالرز کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل, اصحاب الفیل کا جو واقعہ پیش آیا اس سال ہوئی. سب کا اتفاق ہے. تمام اہل علم, جمہور کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی. تو کتنی چیزیں اتفاق ہے؟ تین چیزیں. تین چیزیں, دن, سال اور مہینہ. دن پیر کا, سال اصحاب الفیل عام الفیل والا, اور اسی طرح جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول. اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف تاریخ میں ہے. اختلاف تاریخ میں, ڈیٹ میں ہے. منتھ اختلاف ہے, ڈیٹ یعنی دن, ڈے, مہینہ اور ایئر, اس میں اختلاف نہیں ہے. ڈیٹ میں اختلاف ہے, تاریخ میں. تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم میں 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 میلادی عام الفیل کے سال ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. یہ متفق علیہ بات ہے. پیر کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. مختصر الفاظ میں دوبارہ دہراتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ کی سرزمین میں شعب بنی ہاشم میں 9 ربیع الاول 20 اپریل. اگر آپ عربی کے حساب سے مہینہ, سال بولنا چاہیں تو عام الفیل
میلادی کے حساب سے اگر آپ سال بولنا چاہ رہے ہیں تو 571 میلادی. مہینہ عربی کے حساب سے ربیع الاول، عربی کے حساب سے ربیع الاول، اور انگریزی کے حساب سے اپریل کا مہینہ. اپریل کا مہینہ، دن پیر کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جو کہ انبیاء علیہ السلام خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جزیرۃ العرب میں اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنا کر بھیجے تاکہ یہ جو ظلمت اور تاریکی جو پھیلی ہوئی ہے اس سے آپ توحید کی کرن کے ذریعے اس ضلالت کا خاتمہ کر سکے. تو اس راجح قول کے قائلین کون کون ہیں؟ بہت سے جمہور ہیں، اس میں سے آپ 3 نام نوٹ کر لیں. محمد سلیمان منصور پوری، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ رحمت للعالمین. بالکل. اور دوسری شخصیت ہے صفی الرحمن مبارک پوری. الرحیق المختوم. الرحیق المختوم. تیسری شخصیت ہے محقق ہے اور فلکیات، آسمان، ستارے، سیارے، اس علم میں جن کو بڑا عبور حاصل ہے، وہ ہیں محمود پاشا. مصری ہیں، مصر کے مشہور فلکیات کے عالم، ان کا نام ہے محمود پاشا. یہ لوگ کہتے ہیں، جو میں نے راجح قول بتایا آپ کو، پیر کی صبح، ربیع الاول 9 تاریخ، اپریل کی 20 تاریخ، عام الفیل، اور 571 میلادی. یہ آپ راجح قول آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے علاوہ بہت سے اقوال ہیں دن کے بارے میں. کسی نے کہا 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 10 ربیع الاول، کسی نے اکثر نے 12 ربیع الاول کہا، کسی نے 17 ربیع الاول کہا، لیکن کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے تاریخ اور ڈیٹ کے معاملے میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی تھی، اتنی باریکی نہیں ہوتی تھی. پورے سال کا حساب کیسے کرتے تھے؟ وہ کوئی ایک مشہور حادثہ، مشہور واقعے کی طرف نسبت کر دیتے اور کہہ دیتے کہ عام الفیل کا واقعہ. اب جیسے مکہ میں جیسے ہجرت سے پہلے والی جو تاریخیں ہیں، کہتے ہیں اس سال جب ہجرت ہوئی، اس طرح عام لفظ استعمال کیا جاتا تھا. ہجرت کے بعد تواریخ اور ڈیٹ، اس کی باریکی اور اس کا اہتمام کیا گیا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے تاریخ اور ڈیٹ کا اہتمام نہیں کیا جاتا. کسی ایک مشہور واقعے سے پورے سال کی نسبت کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں ہم کوئی تحدید نہیں کہہ سکتے، الا ایک کہ راجح قول بیان کر سکتے جو کہ میں نے بیان کیا. اور اس کو جن علماء نے راجح قرار دیا ان میں سے ایک فہرست میں نے بتائی آپ کے سامنے. قاضی سلیمان منصور پوری، جن کی کتاب رحمت للعالمین ہے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، جن کی کتاب الرحیق المختوم ہے، شبلی نعمانی سیرت النبی جن کی کتاب ہے، اور تاریخ الاسلام جو اکبر شاہ کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ مصری جو عالم فلکیات کے ماہر ہیں، میں نے ان کا بھی ذکر کیا. ان کا نام ہے محمود پاشا مصری. یہ رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت تاریخ، ڈیٹ، مہینے کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے حوالے سے کچھ روایتوں کا ذکر ملتا ہے. ان روایتوں میں ایک مشہور روایت یہ ہے کہ ابن سعد، طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک کے شام کے محل روشن ہو گئے. اب یہ جو روایت ہے اس کو ارباز بن ساریہ سے امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے، اور اسی مضمون کے کچھ اور روایتیں ملتی ہیں. اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی وجہ سے، بعثت کے ذریعے جو گمراہی اور ضلالت میں پڑی ہوئی جو انسانیت تھی، ان کو جو ہدایت کا سامان آیا، اس چیز کو ایک روشنی سے تشبیہ دی گئی جو ان کی والدہ نے دیکھا.
تو یہ اس سے متعلق روایت اور اس کی تفصیل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے من گھڑت ضعیف موضوع روایتیں بھی ملتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے نقل کی جاتی ہیں، جس کو سیرت نگاروں نے ضعیف قرار دیا ہے، محدثین نے موضوع اور ضعیف کے باب میں گنا ہے. انہی میں سے جو ایوان کسرا تھا، کسرا کا جو دربار تھا، اس میں 14 گنگورے جسے کہتے ہیں وہ گر پڑے. اسی طرح مجوس کا جو آتش کدا تھا جو سالہ سال سے جل رہا تھا وہ ٹھنڈا پڑ گیا. اسی طرح ایک ساوا نامی جو بحیرہ تھا، ایک تالاب سمجھیے، آپ کی آمد کے بعد وہ خشک ہو گیا. اور اسی طرح وہاں کے کسرا کے جو گرجا گھر تھے وہ منہدم ہو گئے. ایسی بہت سی روایتیں ملتی ہیں، لیکن اگر آپ حدیثی ناحیے سے دیکھیں تو اس میں ضعف اور وضع یعنی ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، جس کو ہم صرف تنبیہاً ذکر کر رہے ہیں، اس کو دلیل کے طور پر ہم پیش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کی والدہ جو ہیں، والد کا تو انتقال ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے. ذرا دیکھیں، جو شخص عرب و عجم تک اسلام کو پھیلایا، جس نے انسانوں کے دلوں پر، ملکوں اور قبائل پر فتح کرنے سے پہلے دلوں پر جس نے بادشاہت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عظیم شخصیت یتیم پیدا ہوتی. ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جب آپ آنکھ کھولے تو والد نہیں ہے، کچھ مدت کے بعد والدہ کی وفات، کچھ مدت کے بعد دادا کی وفات، یعنی تنہا، بے سہارا، مفلس، پریشان حال، ماں باپ کی محبت اور شفقت پدری سے محروم. کس قسم کا درد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا. لیکن یہی شخصیت آگے چل کر اللہ نے ایسی تربیت کی، اللہ نے ایسے تربیت کے سامان مہیا کیے کہ رحمت للعالمین کہلائے، خاتم الانبیاء کہلائے، امام الانبیاء، امام الانبیاء. اسراء معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی جنہوں نے امامت کی، ایسی عظیم شخصیت یتیم پیدا ہوئے، جن کو آسمان کی سیر کرائی گئی، سدرۃ المنتہا تک جو گئے، جن پر انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی اسلام قبول کے، اتنی عظیم شخصیت یتیم پیدا ہوئے. تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یتیم کے سلسلے میں جو اسلام نے جو تعلیمات دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، کیونکہ یتیم ہونے کا درد آپ سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاکذا، کہ کل قیامت کے دن میں اور یتیم شخص کی کفالت کرنے والا جنت میں اس قدر قریب ہوں گے. یتیمی کیا ہوتی ہے؟ بچپن میں ماں کا سایہ چھوٹ جانا، باپ کی وفات ہونا، یہ صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سے بہتر کوئی اور نہیں بتا سکتے تھے. اسی لیے جب آپ کی رضائی ماں آتی ہے حلیمہ سعدیہ، حالانکہ وہ ابھی اسلام پر نہیں تھی، جب رضائی ماں آتی ہے تو اللہ کے رسول اپنی جو مسند ہے، اپنی جو چادر ہے، اپنی ماں کے لیے بچھا دیتے ہیں. جب آپ کی رضائی بہن آتی ہے تو ان کے ساتھ آپ کا کیا حسن معاملہ تھا. تو یتیم ایک ایسی چیز ہے جو شفقت کی محتاج ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے بچے ہیں جو یتیم ہیں.
माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिसका कोई बदील नहीं है। माँ बाप की कदर आप उन लोगों से पूछे जिनके वालिदैन आज नहीं है। माँ बाप इतनी अनमोल नेमत है जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस ये है कि इस नेमत की हकीकत में कदर उस वक्त पता चलती है जब ये नेमत हमसे छूट जाती है। तो यतीमी का जो इतना बड़ा सदमा था, अल्लाह ताला कहते हैं अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या अल्लाह ने आपको यतीम नहीं पाया और आपको पनाह दी? तो यतीमी एक मुस्तकिल टॉपिक है, हम इस पर आएंगे इंशाल्लाह। बहरकैफ अपने बेटे को दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाते हैं, कुरैश के सरदार है, खुशखबरी सुनाते हैं। तो उनकी खुशियां समझिए उसके कोई ठिकाने नहीं थे। वो खाने काबतुल्लाह में ले जाकर उनके लिए दुआ करते हैं, रब का शुक्र अदा करते हैं, और नाम क्या रखते हैं? मोहम्मद, ये नाम आपके दादा रखते हैं। और अरब में दस्तूर था 7वें दिन बच्चे का नाम रखना या फिर इसी तरह खतना करना। तो आपके दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वें दिन खतना भी की। कुछ रिवायतों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई थी, आप पहले से खतना शुदा थे, ऐसी रिवायतें हैं। लेकिन इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ऐसी रिवायतों को सही नहीं करार दिया है। तो ये रिवायत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो खतना शुदा थे, ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। तो हकीकत देखा जाए तो यही है कि अब्दुल मुत्तलिब रहमहुल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब जो कि शिरक ही पर थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने और इस्लाम का जमाना भी नहीं मिला था उनको, तो उन्होंने 7वें दिन अरब के दस्तूर के मुताबिक अपने पोते का खतना किया था। ये रही बात विलादत से मुतालिक। मैं समझता हूँ अब हम दूसरे मौजू पर मुंतकिल हो जाते हैं, जो है किया ना। हाँ, 7वें दिन खतना किया और जी खुशियां मनाई। अकीक़े के ताल्लुक से कोई ऐसी सरी रिवायत का जिक्र नहीं मिलता है। वैसे अरब का रिवाज था, अगर किया भी हो तो उर्फन हो सकता है, लेकिन शरान नहीं, क्योंकि वो अपने आप को दीन इब्राहिम पे तो कहा करते थे, लेकिन उसके बावजूद तमाम शिर्क व खुराफात में मुब्तला थे। अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक करना, इन सब चीजों में थे। अगर अकीका किया भी हो तो एक उर्फन किया था, शरान नहीं कह सकते उसको। और इस सब्जेक्ट से मुताल्लिक कोई सवाल हो तो पूछे, वरना हम एक अहम टॉपिक जो है मिलाद नबूवत यानी मिलादुन नबी, इस मौजू में दाखिल होते हैं, जो कि इसी का एक हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के सब्जेक्ट से हम मुंतकिल हो रहे हैं मिलाद नबी। मैं चाहूंगी जी बोले। आमिना की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आमिना को ख्वाब भी देखती हैं, इसका आपने जिक्र नहीं किया। जिन्होंने अभी जिक्र किया ख्वाब, अपना तस्वुर बताया उन्होंने कि मैंने देखा ख्वाब में कि एक रोशनी आई, जिस रोशनी के जरिए पूरा यानी शाम का हिस्सा रोशन हो गया। मैंने इसकी शरह में बतलाया कि उससे मुराद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से जो तौहीद की किरणें आलम इस्लाम मशरिक़ ता मगरिब फैल गई, शिर्क जलालत गुमराही का खात्मा हुआ आपकी बेसत से, तो उसकी तरफ इशारा है। ये मुस्तफ़ अहमद की रिवायत है। की दुर्रियतीम में भी मैंने पढ़ा था कि जहाँ से आमिना गुजरती तो आमिना पे साया फगन होता। ये रिवायत सही है? बहुत सी रिवायतें हैं जो दुरुस्त नहीं है, बहुत सी रिवायतें हैं, खुसूसन उर्दू किताबों में, नावलों में जो बयान की जाती हैं, वो बस वाक़ई को थोड़ा सा दिलचस्प बनाने के लिए ज़ईफ और मौजू अहादीस या ज़ईफ और मौजू रिवायतों का जिक्र करके वाक़ई को मिर्च मसाला लगाकर बिल्कुल दिलचस्प बनाने की कोशिश की जाती है, गोया कि एक नावल निगारी है। शेख, ये आप सल्लल्लाहु के वालिद और वालिदा तो आपको नबूवत मिलने से पहले फौत हो गए थे, तो उनके साथ क्या मामला होगा फिर? जैसे अब्दुल मुत्तलिब का कहा जाता है कि उनको सबसे हल्का अजाब होगा, आग की जूती पहना जाएगी, तो इन दोनों का आपकी वालिद और वालिदा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीह अल्फाज में कहा कि अबी व अबू का फिन्नार,
دیکھیے اسلام میں جو صراحت ہے، اسلام میں جو حقانیت ہے، کوئی ڈاواڈول اور بالکل کیا کہتے ہیں دو ٹوک بات ہے اسلام میں. تو اس میں کچھ اہل علم ان لوگوں نے کل قیامت کے دن دوبارہ ان کے امتحان لینے کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ راجح ہے وہ یہی ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کرتے ہیں میرے والد کہاں ہیں، کیونکہ وہ حالت شرک میں وفات پائے تھے. تو آپ نے کہا ہوا فی النار، وہ آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے. تو صحابی کا دل پسیج جاتا ہے اپنے باپ کے بارے میں جب سنتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے. پلٹ کر جا رہے ہیں تو آپ نے بلایا اور کہا ابی و ابو کا فی النار، میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں ہوں گے. تو جو ان کی والدہ تھی جن کی تدفین ابوا نامی شہر میں بھی، مکہ اور مدینے کے بیچ میں، آپ نے 2 درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے میری والد کی زیارت کی اجازت دے، کیونکہ ابوا سے گزر رہے تھے. اے اللہ مجھے میرے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے اور مجھے ان کی مغفرت کرنے کے لیے اجازت دے. زیارت اور مغفرت 2 چیزیں مانگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہتے ہیں مجھے زیارت کی اجازت دی گئی، اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی، لیکن میرے والدہ کی گناہوں کی مغفرت سے منع کیا گیا، مجھے روک دیا گیا، کیونکہ مشرکین جن کا انتقال ہو چکا ہے ہم ان کی مغفرت کے لیے سوال نہیں کر سکتے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کی اجازت دی گئی لیکن مغفرت کی اجازت نہیں گئی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ جو ہے نا، اسلام جو مذہب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا تھا وہ بالکل جذباتی دین نہیں ہے جو لوگوں کے جذبات کی شکل اختیار کر کے دین کا رنگ اختیار کرے، ایسا نہیں ہے. جو حق ہے وہ بالکل صاف ہے، جو غلط ہے وہ کسی صورت غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جیسے آپ نے ابھی ذکر اس کیا، وقت تک تو لیکن نہیں تھا نا شیخ اسلام، تو اس وقت تک لیکن ابراہیم علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے پیغمبروں کی شیخ تو اس شریعت پر بھی پورے طور پر قائم نہیں تھے یہ لوگ. اسی لیے اس میں 2 باتیں ہیں. میں نے پہلے سے بتایا کچھ علماء کی رائے اختبار لیا جائے گا، کل قیامت کے دن دوبارہ ان کے سامنے اختیار دیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، جنت و جہنم پیش کیے جائیں گے، وہ جس طرف جائیں گے، ایک امتحان جس کو کہتے ہیں. اور دوسری رائے یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا. تو اس لیے ایسا کرتے ہیں اس ٹاپک پر اگلے ہفتے ہم کنٹینیو میلاد النبی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسی ٹاپک کو آپ کے والدین کے حوالے سے اگلے محاضرے میں اور مزید تفصیلات سے بیان کریں گے. کیونکہ اب کیا ہوگا کہ ہم ایک ٹاپک پہ ہم لوگ بات چھیڑ چکے ہیں، اس کو اگر مکمل نہ کریں گے تو وہ بھی ادھورا رہے گا اور آپ کے سوالات بھی ادھورے رہیں گے. تو اس لیے ابھی ہم فی الوقت ایک ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہم پوری تفصیلات سے فارغ ہو گئے. اس پیدائش کے حوالے سے جو میلاد النبی بنایا جاتا ہے، جس کو تہوار عید کی شکل دی جاتی ہے، جس کو جشن میلاد کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے پاس بقرعید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر 2 عیدیں ہیں، تو عید میلاد النبی آج عید کا درجہ لے چکا ہے اور جشن کا رتبہ لے چکا ہے. تو اس پر ہم لوگ تھوڑا سا تفصیل سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، یہ جو میلاد النبی جو آج کل منایا جاتا ہے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کے کیا اسباب ہیں، کیا ریزن ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، تبع تابعین، اور اس کے علاوہ ائمہ اربعہ و مجتہدین جتنے بھی تھے، ان کے زمانے میں اس میلاد کا وجود نہیں تھا جو آج ہمارے زمانے میں ہے. سب سے پہلی بات. اور دوسری بات، میلاد سال میں ایک بار آتا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال رہی ہے، جس سال آپ کی وفات ہوئی 63 ایئرس. اس 63 سال کے پورے عمر دراز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے اربعہ نے یا صحابہ نے کسی سال آپ کے وفات، آپ کے ولادت پر جشن منایا ہو یا عید میلاد منائی ہو، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اور تیسری چیز، یہ دین میں ایک نئی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت نازل ہوئی اور اسلام مکمل ہو چکا ہے. تو یہ دین میں اضافہ ہے اور دین میں ایک نئی چیز ہے جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے. پھر چوتھی دلیل، شریعت کی جانب سے ہمارے پاس 2 ہی عید ہے. کتنے دلائل ہو گئے آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ چوتھی دلیل ہے. چوتھی دلیل ہے. پہلی دلیل بتائیں فوراً. کہ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور مجتہدین کے زمانے میں کسی نے بھی نہیں منایا. سیکنڈ قرآن و حدیث کی کتابیں سال میں ایک بار عید آتا سے ہے. ملاد آپ سلام کے 63 سال کے عمر دراز میں کسی نے آپ کے ولادت پر جشن نہیں منائی. تیسری دلیل، دین کہ میں یہ دین نئی میں نئی چیز ایجاد ہے. الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کے ساتھ دین مکمل چوتھی ہو دلیل گیا. آپ نوٹ کریں. چوتھی دلیل نوٹ کریں کہ ہمارے پاس جو امت کے لیے جو عیدیں بتائی گئی وہ صرف 2 ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر یہ عید میلاد النبی اگر عید ہوتی تو اللہ کے رسول 2 کی جگہ ہمیں 3 عید بتا دیتے، لیکن اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. 5ویں دلیل، میلاد النبی یہ ویسے ہی ہے جس طرح عیسائیوں کے پاس برتھ ڈے بنایا جاتا ہے، جشن میلاد منایا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے. اگر ہم بھی میلاد بنا رہے ہیں عیسائیوں کی طرح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے کلچر اور کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، مشابہت اختیار کرے، اس کا شمار ان میں سے ہوگا. تو یہ جو ہمارے اعمال ہوں گے وہ نصارہ جیسے ہوں گے. تو برتھ ڈے عیسائیوں کا طرز طریقہ ہے اور میلاد منانا انہی سے مشابہت کے مانند ہے. 5ویں دلیل ہے کہ یہ برتھ ڈے کے موافق ہے، تو جس سے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. اور چھٹی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس میں اختلاف ہے. 2 تاریخ، 5 تاریخ، 8 تاریخ، 10 تاریخ، ربیع الاول وغیرہ 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 سب کچھ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کی تاریخ ہے، اس میں تمام مورخین کا، تمام ہسٹری اسکالرز کا اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے. اگر آپ اس 12 ربیع الاول کو میلاد منا رہے ہیں، پیدائش کا تو کوئی یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 12 ہے، کیونکہ کئی اقوال میں نے بتائے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ جو جشن منا رہے ہیں، جو عید منا رہے ہیں، جو تہوار کی شکل دے رہے ہیں، جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، جو بے پردہ خواتین گھوم رہی ہیں، جو مکہ و مدینے کے مجسمے بنا کے راستوں میں جو روڈ جام کر رہے ہیں، رات جاگ کر لوگوں کو جو تکلیف دے رہے ہیں، یہ جتنا بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کس دن کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ میں کر رہے ہیں آپ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس تاریخ کو ہے؟ 12 ربیع الاول کو ہے. اور 12 ربیع الاول تمام مورخین کا اتفاق ہے، کسی بھی ہسٹری اسکالر نے اس میں اختلاف نہیں کیا ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات نہیں ہے. سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات ہے. تو یہ جو بھی آپ جشن اور عید منا رہے ہیں، یہ ولادت پر نہیں بنا رہے بلکہ وفات پر بنا رہے. تو کتنے دلائل بتائے میں نے؟ 6. ایک بار فوراً کون ریپیٹ کریں گے؟ شیخ میں کروں. بسم اللہ. عید میلاد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور مجتہدین کے زمانے میں نہیں تھا. دوسرا، قرآن و حدیث کی کتابوں میں عید میلاد کا ذکر نہیں ہے. تیسرا، دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے. چوتھا، مسلمانوں کے لیے صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. 5واں، برتھ ڈے منانا نصرانیوں کا، یہودیوں کا طریقہ ہے. اور 6واں، 12 ربیع الاول جو تاریخ میں ہے، اس میں اختلافات ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے.
تو 6 دلائل آپ نے دیے، اس میں کچھ نصوص آپ کے پاس رہے تاکہ دلائل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دین میں نئی چیز اپنے طور پر ایجاد کر کے یہ کہے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے اس حدیث میں بتایا، اما عائشہ کی روایت ہے یہ۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ جو چیز دین میں نہیں تھی اس کو دین میں داخل کرتا ہے تو اس کا انڈائریکٹ حملہ کس پر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ کیوں؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسالت جو کہ امانت تھی اللہ کی جانب سے اس کو پہنچانے میں کوتاہی کی، گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبے الفاظ میں خیانت کی نسبت کرتا ہے کہ آپ نے یہ دین کا حصہ تھا لیکن بتایا نہیں۔ اور میں نے ایک دلیل دی، الیوم اکملت لکم دینکم الیوم سورہ مائدہ کی آیت، جی سورہ مائدہ کی آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اور یہ جو آیت ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ دین کے مکمل ہونے کا اعلان تھا۔ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میلاد النبی دین کا حصہ ہے تو یہ دین میں ایک اضافہ ہے۔ اچھا، اس میلاد میں جو خرافات ہوتے ہیں، جو مفسدات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور جتنی بھی روایتیں نقل کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے وہ ضعیف نہیں ہے، منکر اور موضوع روایتیں ہیں۔ اور جو لوگ میلاد کا بیڑا اٹھائے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو صاف لگتا ہے کہ یہ دین کے مبلغین نہیں ہے، بلکہ یہ پکنک، انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے لیے ماحول فراہم کر رہے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر۔ اور اسی طرح اس میں جو اسراف کا معاملہ ہوتا ہے، جو مکہ و مدینے کے مجسمے بنائے جاتے ہیں، حرمین کے ماڈل بنائے جاتے ہیں، جھنڈے بنائے جاتے ہیں، اور جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے، نئے کپڑے پہننا، اس کے علاوہ بہترین کھانے پکوانا، جلسے جلوس کا اہتمام کرنا، مرد و زن کا اختلاط اور خواتین میں بے پردگی، اور میوزک، ناچ گانا، شرکیہ الفاظ کا استعمال، اور پتہ نہیں کیا کیا عید میلاد کے نام پر ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں، جو غلو کہ بھی کرتے ہیں۔ بالکل اللہ کے رسول کو اللہ کا مقام دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے کسی صورت۔ کیونکہ آپ دیکھیے لاؤڈ اسپیکر پر کیا کچھ مطلب شور مچایا جاتا ہے، شہروں میں جو ہاسپٹلز پہ مریض ہیں، بچے ہیں، ان کو تکلیف دی جاتی ہے، سڑکیں جام کی جاتی ہے، مسلمانوں کو، برادران وطن کو جو اذیت دی جاتی ہے، اور کچھ جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بجلیاں چرا کر اس کے ذریعے لائٹ جلائے جاتے ہیں، چراغیں روشن کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے مقابلے ہوتے ہیں اس رات میں، اور جلسے جلوس میں خوب پیسہ لگایا جاتا ہے۔ بعد جماعت نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، لیکن عید میلاد کے نام پر اس جلسے و جلوس پر خوب لٹایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ میوزک کا اہتمام ہوتا ہے، پیسے لٹائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور آتش بازی کی جاتی ہے، اور عورتوں کا بے پردہ جلسوں میں شریک ہونا، اس طرح کے خرافات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور نعت کے نام پہ مرد، خواتین، سب اس میں بے پردگی اور غلو، تمام جو حدود ہیں اس کو کراس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اور کچھ دلائل کلمہ تھے۔ توحید پہ بھی بے حرمتی ہوتی ہے شیخ۔ وہ بالکل، آج کل جھنڈے میں یوز کر رہے ہیں بتایا اور صبح میں اس جھنڈوں کو کیا ہے روڈوں پر پھینک دے رہے ہیں۔ بالکل، اور مکہ مدینے کے جو مجسمے بنا کر جھنڈوں کو راستوں میں پھینکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ جن کو پیسہ دے کر نچایا جاتا ہے، یعنی جتنے خرافات کا آپ تصور کر سکتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیں شراب کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اور ایک سنیے اہم بات، جب ایک چیز سنت کا خاتمہ ہوتا ہے، بدعت جب جنم لیتی ہے تو کئی سنتیں وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ایک سنت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کئی بدعتیں جنم لیتی ہیں، کئی خرافات جنم لیتی ہیں۔ خلاصہ یہی ہے، یہ دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پیٹ سے تعلق ہے، بلکہ کئی لوگ ہیں جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے گھر کے چولہے جلانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر غلط پیغام دے کر لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کر کے ایک تماشا کر رہے ہیں۔
وہ جشن اور عید میلاد النبی کے نام پر. تو یہ تھے ہمارے آج کے 2 موضوعات. تو اب ہم کیا تیسرے موضوع کی طرف منتقل ہو جائیں یا کوئی اور سوال ہے؟ جی شیخ. شیخ ابھی آگے یہ بڑھتے جو ہیں. بدعت کی باتیں ہیں یہ جو سنت کو ختم کر دیتی ہیں یہ جب سنت سے ثابت نہیں ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ اس کے ابھی شعبان ہے آج انڈیا میں ایسا بولتے ہیں. تو تھوڑے حدیثوں میں ضعیف حدیثیں ہوں گی شاید اس میں لکھا ہے کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. ایسے افواہ پھیل رہے ہیں تو کیا اسے ہمیں ماننا ہے؟ شعبان ہر مہینے کے کچھ نہ کچھ فضیلتیں ہیں. شعبان کی فضیلتیں وغیرہ جو ثابت ہیں لیکن یہ جو رات جاگنا، عبادتوں کا اہتمام کرنا، خصوصی عبادات کی شکل دینا، یہ ثابت نہیں ہے. یہ ثابت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی بالکل. اور اس میں سب سے شیخ ایک بڑی سوال پوچھوں؟ کہ جو فضیلتیں شب قدر کی ہے، لیلۃ القدر کی ہے، اس لیلۃ القدر کی پوری فضیلتیں یہاں لا کر نصف شعبان کو سیٹ کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. جی جی بولے. جی شیخ، ساری شیخ وہی جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، آیات بھی اور احادیث بھی، اسی کو ہی کوٹ کیا جاتا ہے اس رات کے حوالے سے. بالکل بالکل. ورنہ یہ بذات یعنی فی نفسی ہی مبارک رات ہے، یہ جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن پورے فضائل جو شب قدر کی ہے وہ لا کر یہاں سیٹ کرنا یہ درست نہیں ہے. جی شیخ یہ ضعیف روایت کو بطور فضیلت بیان کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں تاریخ اور سیرت میں تھوڑی سی گنجائش دی جاتی ہے، لیکن حدیثی ناحیے سے دیکھا جائے اگر فضائل کے باب میں اگر ہم تاریخ اور سیرت میں اگر ضعیف کو اگر کلی طور پر ختم کر دیں تو پھر سیرت اور تاریخ کا بہت کم حصہ بچ جاتا ہے. تو اس لیے تاریخ میں تھوڑی بہت گنجائش دی جاتی ہے، لیکن حدیثی ناحیے سے بالکل ضعیف احادیث کو گنجائش نہیں ہے. جی شیخ. شیخ ایک سوال جزاکم ہے. اللہ. جی عام طور پہ ہم جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور پہ جب یہ بات خاص طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں کچھ لوگوں سے کہ بھئی یہ ساری بدعتیں یہ خرافات جو کر رہے ہیں آپ غلط ہیں، تو ایک ایگزامپل آج سعودی عرب کی طرف کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی سعودی نیشنل ڈے منایا جاتا ہے، وہاں پر بھی کیک پہ لا الہ الا اللہ لکھ کر کاٹا جاتا ہے. تو میرا کیونکہ میں تو ابھی طالب علم ہوں، میرا تھا کہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. وہاں پہ بھی ایسا بائکس پہ وغیرہ نہیں گھومنا چاہیے اور خاص طور پہ کیک پہ کلمہ لکھ کے نہیں کاٹنا چاہیے. میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، میں نے صرف انٹرنیٹ پہ فوٹوز دیکھی ہے. میں نے پرسنلی کبھی وہاں پہ میں تھا نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہوئی وقت میں نے دیکھا. تو یہ کیا دونوں چیزوں کو اسی نظریے سے دیکھنا بہتر ہے؟ جی آپ بتائیں. عبدالقوی بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. مسئلہ اس وقت آسانی سے حل ہو جاتا ہے جب ہم پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں اتباع کس کی کرنی ہے، ہمارے قائد کون ہے، ہمارے اسوا کون ہے، ہمارے آئیڈیل کون ہے، ہمارے لیے نمونہ کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ما انا علیہ واصحابی. جب یہ کلیئر ہو جائے، چاہے وہ عمل فلاں نہیں میرے والد بھی کرے، وہ شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی. میرے استاذ بھی کرے، اگر وہ اللہ کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہے تو کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے جتنے عزیز ہیں وہ بھی کرے، اگر وہ کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جب تک ہم جذبہ اتباع سنت کا نہیں اپنے دل میں بیٹھائیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. فلاں کر رہا ہے نہیں، چاہے جو بھی ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ٹکراتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتا ہے، تو ہمارے ائمہ اربعہ نے بھی یہی کہا کہ اس کو دیوار پہ دے کر مارے، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے عرب ہوں، سعودی ہوں یا کہیں بھی. اگر اللہ کے رسول کے کام سے ٹکرانے والا عمل کوئی بھی کرے، اس میں دو نظریے نہیں ہونے چاہیے. ایک ہی صاف، ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے اور صاف و شفاف پیمانہ ہونا چاہیے
کہ کتاب و سنت کی مخالفت جہاں سے بھی ہو وہ غلط ہے. ہمارے اگر کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے عذر پیش کریں, دوسرے کر رہے ہیں تو جم کے حملہ کریں. یہ دو ٹائپ کا جو رویہ ہے, اسی لیے ہم بیلنس کرنے کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. نہیں, جو غلط ہے چاہے وہ جہاں بھی ہو. شیخ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے, عرب ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے, چاہے وہ حرم کے امام بحیثیت قوم, عرب بحیثیت قوم, کیونکہ نبی اس میں بھیجے گئے, ہم ضرور تک عزت کریں گے, عزت کریں گے, لیکن نمونے کے طور پر, آئیڈیل کے طور پر ہم نہیں قبول کریں گے. حدیث. اور شیخ یہ عقیدہ جو ہے یہ انسان کے علم اور عمل میں بہت برکت دیتا ہے, انسان کو بہت برکت دیتا ہے. جب انسان اس پہ جم جاتا ہے نا تو یہ چیز انسان کو بہت برکت دیتی ہے. بالکل, اگر یہ عقیدہ نہ ہونا تو ہوگا کیا, پھر ہم کسی عالم کی ڈیفنس میں وقت گزاریں گے, کسی کنٹری کے ڈیفنس میں وقت گزاریں گے, اسلام کا ڈیفنس ہم نہیں کر پائیں گے. شیخ صلاۃ التسبیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تکلیف آئے گی. یہ صلاۃ التسبیح یا اوپن سوالات کے سیشن والی کلاس نہیں ہے, یہی کہیں گے ہم صلاۃ التسبیح کے بارے میں. آپ کے پاس درس میں 6 ماشاءاللہ مشائخ ہے, اب آپ سوچیں کہ صلاۃ التسبیح کس کا ٹاپک ہے. فقہ, آپ فقہ میں داخل کیجئے, عقیدے میں داخل کیجئے, حدیث میں داخل کیجئے, بہت سے سیرت میں داخل نہ کریں اس کو. انشاءاللہ بارک اللہ فیکم. سیرہ میں ہونا چاہیے نا, پروفٹ نے پڑھا اسی کا بھی تو پڑھی ہوگی تو سیرہ میں بھی تو ہونی چاہیے. بارک اللہ فیکم. بالکل بالکل. تو صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں مختلف آراء ہیں, لیکن مسئلہ وہی آتا ہے, کسی نے موضوع تک کہہ دیا اس روایت کو, کسی نے ضعیف کہا, کسی نے اس کو کیا کہتے ہیں مستحب تک کہا. خود علامہ البانی رحمہ اللہ, ابن عثیمین رحمہ اللہ اور بن باز رحمہ اللہ, ان کے آراء میں بھی اختلاف ہے, کسی نے باطل, کسی نے ضعیف, کسی نے موضوع کہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نماز کے علاوہ بھی بہت سے آپ کے پاس نوافل ہیں, اہتمام کر سکتے ہیں آپ. تحیت المسجد ہے, تحیت الوضو ہے, اشراق کی نماز ہے. تو جو بہت سے فضائل والی اور نوافل کی ایک لمبی فہرست ہے, اس پر آپ عمل کریں. بارک اللہ فیکم. شیخ جس میں اختلاف ہو اس کو ہم چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے, جو سنت سے ثابت ہے. اس میں دیکھیں گے کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے. جی, اگر اس میں گنجائش نکلتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے مستحب کہا ہے, تو زندگی میں ایک بار پڑھے کافی ہے. لیکن بار بار صبح شام رات دن ہر اہم موقع پر, یہ اسلام نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اصل میں مسافر ہوں اور میری مغرب عشاء بھی ہو چکی ہے. اب میں دوسرا ٹاپک اگر شروع کروں تو 10 منٹ میں مکمل نہیں کر پائیں گے ہم اپنا, کیونکہ اب کا جو ٹاپک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے اخلاقی حالات, اقتصادی حالات, اور اس کے علاوہ دینی حالات, معاشرتی حالات. انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے ہم لوگ مکمل کریں گے انشاءاللہ. پیدائش سے پہلے کے حالات بتا رہے ہیں شیخ آپ؟ ہاں جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو عرب کے حالات تھے اس کو ہم. شیخ آپ کس جگہ پہ ہیں؟ جی, آپ کس جگہ پہ ہیں؟ میں فی الوقت ریاض میں ہوں. جی ریاض. جی شیخ. جی بارک اللہ فیک. السلام علیکم شیخ, معذرت آپ کا کبھی جدہ آنا ہوگا تو ضرور بتائیے گا پلیز. انشاءاللہ. میں 2 دن پہلے جدہ ہی میں تھا, کل ہی جدہ سے ریاض آیا ہوں. مطلب اپرچونٹی مس ہو گئی شیخ ہماری. مطلب سلسلہ رہے گا, جدہ قریب ہے, آتا رہتا ہوں. جی شاید یہاں سے واپسی بھی جدہ ہو کر ہی مدینہ ہے انشاءاللہ. تو شیخ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ملاقات اگر ہو سکے. بالکل
मेरा नंबर है ना आपके पास, बारकल्लाह फीक, इंशाल्लाह जरूर। तो इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी वो बहुत ही दिलचस्प क्लास रहेगी कि अरब का जो हाल था इकोनॉमिकली और अखलाकी, दीनी, मुआशरती, इस्लाम से पहले कैसा था, उस पर हम लोग तफसीली जायजा लेंगे इंशाल्लाह। शेख अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। उसके साथ मुआशी, दीनी और अखलाकी। जी जी, दीनी, अखलाकी, इक्तिसादी, मुआशरती, पूरे अहवाल का जायजा लेंगे इंशाल्लाह। शेख एक चाहता हूँ कि आप अपना जो भी सीरत है शेख, एक उसका सिलसिला रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड कीजिए शेख, ताकि वो फायदा हो हम लोगों को बाद में सबको फायदा होगा इंशाल्लाह देखने के लिए। शेख के काफी रिकॉर्डेड है वीडियोस यूट्यूब पर, मैंने देखे हैं। सीरत पे है क्या? जी ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सीरत पर इंशाल्लाह दुआ करें बिइज़्निल्लाह कि एक सिलसिला शुरू करेंगे, सिलसिला शुरू हुआ है सीरत का, कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। शेख मेरी किताबें नहीं आई हैं अभी तक। आपके एडमिन्स के जरिए हमें इत्तला नहीं मिली कि हम स्टूडेंट्स को किताबें भेज सकते हैं, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। भिजवा दी थी एडमिन को। हाँ, एडमिन में एक नंबर दिया गया था शेख, उस पे हम लोग अक्सर मैसेज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह के इजाजत लिए। दें इंशाल्लाह फिर बिइज़्निल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, खैर। शुक्रान जज़ीलन। अगले हफ्ते बिइज़्निल्लाह मुरतब शक्ल में पूरी जो 4 मैंने हालात बताए उस सिलसिले से इंशाल्लाह मुलाकात होगी भी। कोशिश करें जो पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करें। शुक्र लकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।